الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. इस तरफ जगह खाली है, अंदर तशरीफ ले आए। ये हय्या अला सलाह की तरफ जगह खाली है, जो हजरात बाहर है वो अंदर तशरीफ ले आए। और अंदर तशरीफ ले आए, जगह है। बाहर मजमा जो खड़ा है, थोड़े थोड़े मिल मिल कर बैठिए। आगे आइए, थोड़े से आगे आइए, पीछे आने वालों को सहूलत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मोहतरम, वाजिबुत तकरीम हज़रात उलमा इकराम, मिल्लत इस्लामिया के जवानों, दीनी भाइयों, आज अहले नड़ोद के लिए बड़ी मसरत, शादमानी और खुशी का दिन है। गोया कि आज हमारे इस नड़ोद गांव में ईद का चांद निकला हो। इस तरह हमारे जवानों में, बूढ़ों में, बच्चों में, औरतों में माशाअल्लाह एक खुशी की लहर है।
اور یہ خوشی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، اللہ کا ایک نیا گھر اور ایک مسجد یہاں خوبصورت اور دیدہ زیب تعمیر ہوئی ہے، تو حقیقت میں یہ خوشی بنتی ہے اور یہ حق بھی ہے کہ خوش ہو، اور اس موقع پر کسی ولی کامل، کسی بزرگ شخصیت کو مدعو کیا جائے اور ان کے ذریعے اس پروقار مجلس میں ان کی دعاؤں سے، ان کے ملفوظات سے مجلس کا اور نئی مسجد کا جو اوپننگ اور اس کے افتتاح ہو، وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہرحال ہماری آج کی جو آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں عالی شان، اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کی محنتیں اور قربانیاں لگی ہے۔ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے قوم و ملت کا، اس کے لیے سب کی کچھ نہ کچھ قربانیاں، محنتیں جانی، مالی، وقتی اعتبار سے لگتی ہے، تب جا کر کوئی ایک کام وجود میں آتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری یہ مسجد جو ہے، جس کی سنگ بنیاد 10 مارچ 2021 کو رکھی گئی تھی، اور اس میں بھی ہمارے حضرت پیر و مرشد امیر شریعت شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے، اور حضرت کی دعاؤں سے سنگ بنیاد رکھی گئی، اور ٹھیک یہ 10 مارچ کو 2 سال مکمل ہوئے اور 4 دن اوپر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ افتتاحی پروگرام ہے، اور اس موقع پر بھی حضرت یہاں تشریف فرما ہے۔ اس پروگرام کو ترتیب دینے میں، کامیاب بنانے میں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں بہت سے لوگوں نے بہت سی قربانیاں دی، اور بہت ہی زیادہ الحمدللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہاں کچھ حضرات کے نام جنہوں نے ہمیں بطور کیش ڈونیشن دیا تھا، ان چند حضرات کے اسما اور نام لیے جاتے ہیں۔ جاوید بھائی سچین والا لندن 30,000 روپے، ممتاز آپا امریکہ 20,000 روپے، فرجانہ فیروز شیخ 5,000 روپے، شہناز بانو دستان سورت 501 روپے، ساجد بھائی لونٹ لندن 5,000 روپے، ظہیرہ گلیارہ 20,000 روپے، اور حضرت مولانا عبدالسلام صاحب جو یہاں تشریف فرمائے برطانیہ سے، خاص طور پر آج کے اس اجلاس کے لیے اور ہماری اس مسجد کے افتتاحی پروگرام کی نسبت سے صرف 1 ہفتے کے لیے لندن سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا کے بھی ہم ممنون مشکور ہیں اہل نڑوت کی طرف سے کہ آپ نے ہمیں اتنی ساری مصروفیات کے باوجود وقت دیا، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو بھی مبارک فرمائے۔ تو حضرت مولانا عبدالسلام لاجپوری کی معرفت بھی کسی صاحب خیر نے 20,000 روپے دیے تھے، ذکیرہ ابراہیم پٹیل 10,000، خلیل میاں حسین میاں شیخ 500 روپے، سمیر شیخ 500 روپے، شعیب رنگریز 1,000، حنیف شیخ 3,000، شہزاد ناصر شیخ 5,000، مرحوم اعجاز میاں احمد میاں شیخ 5,000، مرحوم احمد میاں عباس میاں شیخ 3,000، فیروز خان دلدار خان پٹھان 1,500، شعیب فقیر گوا والا 5,000، رشید خان قاسم خان پٹھان 5,000، شہناز آصف پٹیل سچین 2,000، فیروز سکندر خان پٹھان 1,000، امام خان ممریز خان پٹھان 7,000، عبد المجید اللہ رکھو شیخ 1,000، سیتاب قاسم خان پٹھان 1,000، شہزاد عبد الغفور وسما 1,000، سراج اللہ رکھو شیخ 1,000۔ میوات کی یہاں جماعت تشریف لائی تھی تو جماعت کے ساتھیوں نے بھی 1,400 روپے دیے ہیں۔ بسم اللہ خان محبوب خان پٹھان 5,000، عنایت خان قاسم خان پٹھان 2,000، ظہیرہ عبدالحی جھری والا 15,000، مرحوم جابر میاں چھوٹو میاں شیخ 5,000، حنیف میاں عمر میاں شیخ 500 روپے، منور میاں بچو میاں شیخ 3,000، ایک مسلم بھائی بلیشور ان کی طرف سے 1,000، مرحوم عبد المیاں حسین میاں شیخ 5,000، مرحوم غفور میاں بچو میاں شیخ 5,000، مرحوم شاکر اقبال شیخ 2,000۔ اس طرح سے بہت سے لوگوں نے جو اس مسجد کی تعمیر میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے جو آج کے اجلاس میں تشریف فرما ہمارے معزز مہمان معاذ بھائی لونت اور ایک شعیب بھائی ہمارے بودی
ان دونوں حضرات نے پوری مسجد کی تعمیر کا بیڑا لیا تھا اور ذمہ داری لی تھی، اور ان کی طرف سے تو ہمیں یہ اجازت تھی کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، ابتدا سے اخیر تک یعنی تکمیل تک پورا خرچ ہم برداشت کریں گے، کسی جگہ 1 روپے کے چندے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا ہے، بس اللہ کے گھر کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم یہ کام پورا کر کے دیں گے۔ ہم بڑے ممنون مشکور ہے اہل نڑوت کی طرف سے ہمارے معاذ بھائی اور شعیب بھائی کے کہ انہوں نے دل کھول کر تعاون کیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب مشورے میں طے ہوا تو میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ اندازاً 40 کے آس پاس بجٹ ہے، اس کے حساب سے کام کریں گے، لیکن کام ہوتے ہوتے مہنگائی بڑھتے بڑھتے وہ 40 کے بھی ڈبل ہو گئے، پھر بھی کام پورا نہیں ہوا۔ لیکن ان کی طرف سے کبھی کوئی شکوہ نہیں، پیشانی پر کبھی کوئی شکن نہیں، ہمیشہ جب بھی کہا وہ امانت پہنچاتے رہے، کام کرواتے گئے، اور الحمدللہ اللہ کا یہ گھر تعمیر ہو گیا۔ 90% جو اس میں خرچ ہوا ہے ہمارے معاذ بھائی لونت اور شعیب بھائی بودی، یہ اصل میں باردولی کے رہنے والے ہیں اور فی الحال لندن میں مقیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو جزائے خیر دے، انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں محل تیار فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، دارین میں اس کا بہترین بدلہ دے، ان کے خاندان والوں گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہ کچھ نام ابھی موصول ہوئے ہیں، مرحوم رسول میاں رستم میاں شیخ 900، مرحوم محمد رستم شیخ 800، مرحوم مدینہ بی بی اقبال شیخ 800، اور یہ کسی مرحومہ حسین میاں کی بیوی ان کی طرف سے 800، جناب اقبال رسول شیخ 1000، نظمہ اقبال شیخ 1000، رئیس اقبال شیخ 1000، انیسہ اقبال 800، عمر رئیس شیخ 800، عثمان رئیس شیخ 800، عزیر رئیس شیخ 800، چھوٹن بی بی عباس ان کی طرف سے 800۔ باقی جو حضرات بھی دینا چاہتے ہیں، اور پیچھے لکھا ہے اقبال رسول شیخ فیملی اور مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے 10,200، اشرف حنیف شیخ اور ایوب مرحوم ان کی طرف سے فلٹر پلانٹ پانی کا، اور جو بھی حضرات آگے بھی دینا چاہے، ابھی الحمدللہ 95% کام مکمل ہے۔ ابھی جو کام باقی ہے اوپر ایک ڈوم کا کام ہے اور چھوٹا موٹا اور کام ہے، اس میں جو حضرات خوشی سے جو بھی حصہ لینا چاہے، یہ ان حضرات نے ہمارے شعیب بھائی نے اجازت اس لیے دی تھی کہ بھائی گاؤں والے ہیں، ان کا بھی دل ہوگا کہ اللہ کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہم بھی لگائے، اس لیے انہوں نے اجازت دی تھی کہ بغیر کوئی اعلان کیے اگر کسی جگہ سے کچھ مل جائے تو ان کا بھی حصہ مسجد میں لگا لیجئے۔ اللہ تعالی سارے حضرات کے عطیات کو قبول فرمائے۔ اور کچھ حضرات ہیں جنہوں نے مٹیریل کے اندر ہمارا تعاون کیا مسجد کے لیے، یہ مسجد کے وضو خانے بیت الخلا میں جتنے بھی نل لگے ہیں، یہ ہمارے اس وقت کے جو ٹرسٹی عارف خان ہیں اور ان کے بھائی ظہیر خان، اشرف خان، ان تینوں بھائیوں نے مل کر اپنے مرحوم والد ہمارے جو مسجد کے سابق متولی اور ٹرسٹی تھے اقبال خان، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ سارے نل دیے۔ ہمارے جو سابق متولی تھے ٹرسٹی حاجی اقبال خان صاحب، جو مسجد تعمیر ہوئی 6-8 مہینے ہوئے، بڑی تمنا تھے کہ اللہ کے گھر میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا جب یہ نئی مسجد تعمیر ہوگی، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا، مسجد کا کام ہوتا گیا، 8 مہینے ہوئے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی جو فکریں تھی، خدمت تھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ مسجد میں جتنے بھی پنکھے لگے ہیں ایوب خان مجید خان پٹھان کی طرف سے، پانی کا کولر وسیم مختار خان پٹھان مہذبین شیخ ان کی طرف سے، اور ممبر جو لگا ہے محمد عرفان عبد الرحمن قریشی، جو ہمارے آرکیٹیکٹ سرفراز بھائی قریشی، ان کے والد صاحب کی نیت سے انہوں نے یہ ممبر یہاں لگایا ہے۔ اور جتنی بھی لائٹیں ہیں یہ مرحوم عبد الرحمن قریشی یعنی ہمارے آرکیٹیکٹ سرفراز بھائی، ان کے دادا کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے یہ ساری لائٹیں یہ انہوں نے لگائی ہے۔
اور مسجد میں جہاں ہم صف پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ عبد المجید خان محبوب خان پٹھان بلیشور، اسحاق امان اللہ پٹھان اٹالوا، عارف میاں محمد تراج، ان تینوں حضرات نے مل کر یہ مسجد کی ساری چٹائیاں اور یہ صفے دی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ ساؤنڈ سسٹم اور مائک یہ مختار محراب خان پٹھان اور آصف اور اشرف شیخ، یہ تینوں حضرات نے مل کر لاؤڈ اسپیکر اور جتنا بھی یہ سسٹم ہے مائک کا وہ دیا ہے. یہ پہلا جو جمر لگا ہے وہ ہمارے ساحل بھائی نے ان کے ابا محمود خان انور خان پٹھان کی طرف سے لگوایا ہے. اور باہر جو مسجد کے نام کی تختی لگی ہے محمدی مسجد نڑوڈ، وہ امام خان محراب خان پٹھان کی طرف سے. اور 200 بیگ سیمنٹ سارا بی بی سراج الدین شیخ اون. اور یہ دوسرے والا جو جھومر لگا ہے وہ آرکیٹیکٹ سرفراز بھائی اور امجد خان، ان دونوں حضرات کی طرف سے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سا سامان، آج ضروری سامان جو تھا بچا کچا، وہ بھی ہمارے آرکیٹیکٹ سرفراز بھائی اور امجد خان کی طرف سے لگا ہے. اخیر میں ہم بہت سے وہ حضرات جنہوں نے اس کی بنیاد سے لے کر یہاں آج تکمیل تک ہمارا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، مسجد کے کام کو پورا کرنے میں ہر اعتبار سے جانی مالی قربانی دیتے رہے، عرق ریزی فرمائی، پسینہ ٹپکایا. اور الحمدللہ اللہ کے گھر کے لیے صرف اس نیت سے کہ اللہ کے یہاں اس کا اجر ملے گا. تو ان حضرات کے کچھ نام ہیں جن کے ہم اہل نڑوت کی طرف سے شکر گزار ہیں، ہماری محمدی مسجد کمیٹی اور یہاں کے باشندوں کی طرف سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے پیر و مرشد امیر شریعت شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری دامت برکاتہم العالیہ، جن کے ہم مسجد کے ٹرسٹی حضرات اور گاؤں والوں کی طرف سے بڑے ممنون ہیں کہ جب بھی حضرت کو دعوت دی بنیاد کے موقع پر اور یہ افتتاحی پروگرام میں، اور بیچ بیچ میں بھی حضرت بار بار پوچھتے رہے مسجد کا کام کہاں تک پہنچا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے. ہمیشہ فکر فرماتے، دعاؤں سے نوازتے، مفید مشورے بھی دیتے. اللہ تعالی حضرت کی اس فکروں کو قبول فرمائیں، دارین میں بہترین بدلا دے. اور یہ افتتاحی پروگرام میں بھی ہم نے حضرت سے دعوت پیش کی اہل نڑوت کی طرف سے، تو حضرت نے مسلسل اسفار، اور یہ تو شعبان کا مہینہ، اس میں تو یہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں اور اس میں خاص کر خطیب حضرات، ان کے لیے بڑے کانٹے کا وقت ہوتا ہے. عدیم الفرصتی مسلسل اسفار کے باوجود حضرت نے اطمینان سے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی نڑوت کی مسجد کے افتتاحی پروگرام کے لیے میں کوئی تاریخ دوں گا اور اچھا وقت بھی ملے گا. رات کا میں نے کہا حضرت دن میں پروگرام کریں گے، حضرت نے کہا رات کا پروگرام مناسب رہے گا، لوگ بھی جڑ جائیں گے، ٹھنڈا وقت ہوگا، اطمینان سے باتیں ہوگی، دعائیں ہوگی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج وہ وقت بھی ہمیں دکھایا کہ حضرت بھی یہاں تشریف فرما ہے، مجمع بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ حضرت کے خطاب سے بھی ہم لوگ محظوظ ہوں گے. مرحوم اقبال خان پٹھان متولی صاحب، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ برابر یہاں مسجد کی دیکھ بھال کرتے رہیں، مسجد کے لیے فکر فرماتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اور اسی طرح ہمارے عارف خان پٹھان جو اس وقت کے ٹرسٹی ہے، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ مسجد کی وزٹ کے لیے جب بھی مہمان آتے بیرون سے، کبھی برطانیہ انگلینڈ سے، کبھی پناما سے، کبھی بارباڈوس سے، جب بھی مہمان آتے الحمدللہ ہمارے عارف بھائی نے، ان کی اہلیہ، ان بچیوں نے دل کھول کر مہمان نوازی کی. اور جب بھی مہمان حاضر ہوئے کھانا کھائے بغیر ان کو کبھی بھیجا نہیں. الحمدللہ برابر اکرام فرماتے رہے. اللہ تعالیٰ پورے گھرانے کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے آرکیٹیکٹ سرفراز بھائی قریشی، یہ پوری مسجد کی ڈیزائن پلاننگ آرکیٹیکٹ سرفراز بھائی اور ان کے ساتھی ذاکر بھائی نوساری، ان دونوں حضرات نے ابتدا سے اخیر تک اس کے پیچھے محنت کی. خاص کر ہمارے سرفراز بھائی قریشی نے دل کھول کر اور جان توڑ محنت کر کے ہر کام ڈھنگ سے کروایا اور ہر چیز کی دیکھ بھال کی، ایک ایک انچ کا خیال رکھا. اور مسجد کی تعمیرات میں جتنا ہو سکے انہوں نے تعاون کیا. اور فی سبیل اللہ 1 روپیہ انہوں نے نہیں لیا، بلکہ سامنے سے مسجد کو انہوں نے بہت سا تعاون بھی کیا. اللہ تعالی ہمارے آرکیٹیکٹ سرفراز بھائی کو بھی جزائے خیر دے، ان کے ساتھی رفیق بھائی، ان دونوں حضرات کی محنت قبول فرمائیں. دنیا آخرت میں اللہ تعالی ان کو بہترین بدلا دے.
اور ہمارے مولانا سلیم صاحب جو یہاں کے پیش امام ہیں، مولانا سلیم پالن پوری، ان کے بھی شکر گزار ہیں، وہ بھی مسجد کی برابر دیکھ بھال کرتے رہے، سامان آتا ہے جاتا ہے، جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے برابر اطلاع دیتے رہے اور سب چیزوں کی نگرانی فرماتے رہے۔ ہمارے کانٹریکٹر عمر بھائی چوہان مرولی والے، یہ پہلے سلیب لیول تک کا کام انہوں نے کیا، پھر کچھ مجبوری کی وجہ سے انہوں نے بعد میں چھوڑ دیا، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ مسجد کے کام میں انہوں نے کم قیمت میں یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اور ابھی تک جو کام ہوا ہے ہمارے کانٹریکٹر دوسرے سکندر بھائی ویسما والے، اخیر تک الحمدللہ انہوں نے برابر کام میں توجہ دی، مزدوروں کو لانا لے جانا اور چیزوں کو اچھی طرح سے لگانا، ان کی بھی کافی محنت رہی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ الیکٹرک کانٹریکٹر ہمارے آفتاب بھائی سید، یہ صرف الیکٹرک کا کام نہیں کرتے بلکہ مسجد کی ہر چیز میں ان کا تعاون رہا ہے، یہ جتنے بھی باری دروازے ہیں یا کسی کو لانا مزدور کو یا کسی کو پکڑنا، سب چیزوں میں برابر وہ ساتھ دیتے رہے، ابتدا سے اخیر تک۔ ہمارے آفتاب بھائی سید کا بھی ہمیں بڑا سپورٹ رہا، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور ہمارے پلمبر عرفان بھائی ویسما والے، کلر کانٹریکٹر یوسف بھائی منصور، پوری مسجد کا الحمدللہ انہوں نے وقت پر کام کر کے دیا، بہترین ڈیزائن اور کلر کے ساتھ ان کا یہ کام بھی پورا ہوا۔ ٹائلز کانٹریکٹر ہمارے نانو بھائی راجستھانی، سلائیڈر باری دروازہ کانٹریکٹر عبداللہ بھائی باروڈولی والے، اور یہاں جب بھی مسجد کے لیے وزٹ کرنا ہو، آنا جانا ہو، ہمیں لانے لے جانے میں ہمارے مولوی محمد کاندہ والا وہ ہمیشہ پیش رہے، ہر وقت دن رات جب بھی حاضری ہوتی برابر لے کر آتے ہمیں۔ اور ساتھ میں ہمارے بڑے بھائی قاری یونس بلبلیا صاحب، وہ بھی برابر وزٹ فرماتے رہے۔ اور برطانیہ سے تشریف لائے ہمارے مولانا عبدالسلام صاحب، ان کی معرفت سے یہ شعیب بھائی اور ہمارے معاذ بھائی مجھ تک پہنچے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے کام کو یہاں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا کی فکروں کو بھی قبول فرمائے، وہ بھی وہاں سے دعائیں بھی کرتے تھے، مشورے بھی دیتے تھے۔ اور جب ہم نے دعوت پیش کی، وہاں کا نظام یہ ہوتا ہے بچوں کو اسکول لانا لے جانا، مدرسے پہنچانا، اور ساتھ میں امامت، خطابت، اتنی ساری ذمہ داریوں کے باوجود جب دعوت پیش کی گئی الحمدللہ بشاشت سے قبول فرمائی اور یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح آج کے مہمانوں کے کھانے کا سارا انتظام بھی ہمارے معاذ بھائی اور شعیب بھائی، ان دونوں حضرات کی طرف سے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد ابھی تو انشاءاللہ حضرت مولانا عبدالسلام کچھ خطاب فرمائیں گے، بعد میں حضرت کا بیان ہوگا اور حضرت کی دعاؤں کے بعد انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام، اور پھر جاتے ہوئے اخیر میں کولڈ ڈرنک یعنی بہترین شربت بھی بنا ہے، آپ اپنی روح کو تر کر کے ٹھنڈا کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ تو یہ شربت جو بنا ہے ہمارے سکندر خان صاحب کے صاحبزادے توفیق اور ان کے دوسرے بھائی، ان کی طرف سے شربت کا انتظام ہے۔ اور ہم اخیر میں ہمارے نڑود گاؤں کے جوانوں کا بہت ادب کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں برابر دیکھتا رہا، اور جتنے بھی مہمان آتے وہ بھی دیکھتے رہے کہ گاؤں کے جوان بڑے محنتی ہیں، اور یہ گاؤں جو ہے یہ بڑا محنتی ہے۔ یہاں کے جوان دن رات مسجد کی صفائی میں، جو بھی کہو، ہمارے امام صاحب جب بھی اطلاع دیتے فلاں کام کرنا ہے مسجد کے لیے، سب جوان اکٹھے ہو جائیں گے۔ رات کو 12 بجے 1 بجے اور 2 بجے تک انہوں نے مسجد کی صفائی کی، مسجد کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ تعالی ہمارے جوانوں کی جوانی قبول فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے بزرگوں اور وڈیلوں نے بھی مشورے دیے، اور گاؤں کی عورتوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے تہجد میں مسجد کی ترقی اور تعمیر کے لیے دعائیں کی، اور بہت سی مستورات ایسی تھی جنہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے روزے بھی رکھے کہ بھائی اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے۔ یہ سارے حضرات کی فکریں محنتیں ہوتی ہے تب جا کر کوئی کام وجود میں آتا ہے۔ ہم ان تمام ہی احباب کا اور اہل خیر حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں
کہ جنہوں نے مسجد کے کام کو پورا کرنے میں جس طرح سے بھی جانی مالی قربانی دی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ آج یہاں مہمان تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی آمد کو قبول فرمائے، سب کے مل بیٹھ کر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور حضرت کے پند و نصائح اور اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے تاثرات سے سامعین پر روشنی ڈالے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه محبوب العلماء والصلحاء وعید شیریں بیاں شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ رادیر استاد مکرم حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ اور میرے رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی آصف بلبلیہ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ رفیق مکرم نے دعوت پیش کی کہ میں آج کی اس مبارک مجلس میں حاضری لگاؤں اور انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لوں۔ دوسرا سبب آنے کا یہ بھی رہا کہ اس مسجد کی تعمیر میں جنہوں نے بھرپور حصہ لیا، بھائی شعیب اور ہمارے معاذ بھائی، تو ان میں شعیب بھائی کا یہ اصرار رہا کہ چونکہ ان کی کچھ مجبوریاں تھیں اور وہ حاضری اس مبارک مجلس میں نہیں لگا سکتے تھے، تو مجھے کہا کہ میری طرف سے تو چلا جا۔ تو میری آج کی حاضری کو ایک طور سے ایک طرح سے آپ ان کی حاضری سمجھ سکتے ہیں۔ گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ خدا کا بڑا احسان و کرم ہے، خدا کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم میں موجود شیخ محترم ہے۔ رہے سایہ ان کا ہم پر تادیر سلامت، رہے سایہ ان کا ہم پر تادیر سلامت، سلام کی دعا یہی ہر گھڑی ہر دم ہے۔ اور اس مسجد کی تعمیر میں جنہوں نے رات دن ایک کر دیے، اپنا راحت و آرام جنہوں نے قربان کر دیا، جس سے میری مراد رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی آصف صاحب ہے، تو یہ شعر ان کی نظر ہے کہ مفتی آصف جن کا نام ہے، مفتی آصف
جن کا نام ہے، کرتے بڑی لگن سے ملی کام ہے، کرتے اس کی خاطر قربان اپنا راحت و آرام ہے۔ اور شعیب بھائی اور معاذ بھائی جن کا حصہ رہا مسجد کی تعمیر میں، تو ان کے لیے یہ لکھا ہے کہ ہو چکا مکمل مسجد کا کام ہے، ہو چکا مکمل مسجد کا کام ہے، بڑے خوش نظر آ رہے بھائی شعیب و معاذ ہے۔ اس عمل خیر پر دیتا ان کو سلام، اپنی طرف سے دلی مبارکباد ہے۔ ایک اور بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کی صفت رکھی ہے جلنا، مٹی کی صفت ہے عاجزی انکساری اختیار کرنا۔ اس لیے میں اور آپ مٹی کو نیچے سے اٹھا کر اوپر بھی ڈالے تو وہ کہاں آئے گی؟ نیچے آئے گی، یہی اس کی صفت ہے۔ اور آپ نیچے بھی جلاؤ آگ کو تو وہ کہاں جائے گی؟ اوپر کی طرف اٹھے گی، یہ اس کی صفت ہے۔ اور پانی کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بہنا رکھی ہے کہ پانی کی صفت یہ بہنا ہے۔ اسی طرح مال کی صفت یہ خرچ ہونا ہے۔ مال آئے گا میرے اور آپ کے پاس تو اس کی صفت ہے خرچ ہونا۔ اور مال شریعت مطہرہ کی نگاہ میں اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اس پر دار و مدار ہے کہ مال فی نفسہ ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال آدمی برا کرتا ہے تو پھر وہ مال برا ہو جاتا ہے، اور مال کا استعمال آدمی اچھی جگہ کرتا ہے تو اس کی آخرت بن جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تفسیر عزیزی کے اندر جو حضرت کا درس ہوتا تھا اس کا مجموعہ ہے، تو اس میں موجود ہے، حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ 7 جگہوں پر مال خرچ کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ ان میں سے ایک جگہ حضرت نے تحریر فرمائی کہ زکوٰۃ جس پر واجب ہو جائے تو زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ دینا مستحق کو، یہ نیک کام ہے، خیر کا کام ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرنا یہ نیک کام ہے۔ اسی طرح نفلی صدقہ دینا یہ نیک کام ہے۔ حج اور عمرے کی ادائیگی کرنا اور اس میں پیسہ لگانا یہ نیک کام ہے۔ اپنے بال بچوں پر، اہل و عیال پر، ماں باپ پر یہ مال خرچ کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ مہمان آ جائے اس کی مہمان نوازی کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ایک نیک کام ہے مسجد کو بنانا۔ مسجد کو بنانا یہ عظیم نیکی ہے، اور ہمیشہ یعنی جب تک یہ مسجد باقی رہے گی یا جہاں کہیں آدمی مسجد بناتا ہے اس پر پیسہ لگاتا ہے، مسجد یہ باقی رہے گی اور اس میں لوگ عبادت کرتے رہیں گے۔ عابدین کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن جنہوں نے اس میں پیسہ لگایا، مسجد کی تعمیر میں کسی طور سے بھی حصہ لیا تو ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد کے لیے مال خرچ کرنے والے تو ایک وقت پر دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ نیکی ان کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی رہے گی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا،
پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا. تو اس سے آخرت میں تو آدمی کو اجر ملنے ہی ملنے والا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے عزتوں سے سرفراز کرتے ہیں کہ لوگ ان کو عزت کی، احترام کی اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو بہرحال جنہوں نے بھی جیسا کہ رفیق مکرم نے نام گنوایا، اور بطور خاص معاذ بھائی اور شعیب بھائی، اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جو یہ مال لگایا اس کے اندر اس کو قبول فرمائے. جتنی بشارتیں مسجد کے لیے کام لگانے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے مقدر فرمائے. ان کے روزگار میں اللہ تبارک و تعالی خوب برکت نصیب فرمائے. ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ان کے نیک اعمال میں ایمان اور عافیت کے ساتھ خوب برکت و نصیب فرمائے. رفیق مکرم نے اس کی جو دیکھ بھال کی، تو اس طرح کے آدمی کام کرتا ہے یہ صرف آخرت کے لیے کرتا ہے. اس پر مجھے یاد آیا اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن لکھی. تو ایک انگریز نے حضرت سے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا علمی کارنامہ انجام دیا تو کتنے پیسے آپ کو ملے؟ حضرت نے فرمایا 1 روپیہ بھی نہیں ملا. تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا علمی کام کیا 1 روپیہ بھی نہیں. تو اس نے سوال کیا کہ پھر آپ نے یہ کام کیا کیوں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 وجہ سے. ایک تو ہمارا ایمان آخرت پر ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی بھی ہے جو فنا ہونے والی نہیں ہے. تو مجھے اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے لکھنے پر، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے پر اخروی انعامات سے نوازے گا. اور دنیا کا میرا فائدہ یہ ہے کہ میں جب کسی مسلمان بھائی کو دیکھوں گا کہ وہ میری تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس سے مجھے دلی فرحت اور خوشی محسوس ہوگی. تو رفیق مکرم نے بھی یہ کام اسی لیے کیا ہے کہ بھئی ایک تو اہل بستی وہ مسجد ان کے یہاں نئی تعمیر ہو جائے، وہ خوش ہوں گے، ان کا دل خوش ہوگا. اور مومن کا دل خوش کرنا یہ بھی نیکی ہے، تو یقیناً ایک مقصد ان کا یہ بھی رہا ہوگا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فرمایا اس طرح. اور دوسرا اخروی طور پر تو ہم جانتے ہی ہے اللہ تبارک و تعالی دارین میں ان کو اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے. ایک ایسی ہی مجلس تھی جس میں حضرات شیخین یعنی فقیہ العصر سید السادات حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرکزہ اور برکت العصر استاد مکرم کے والد مرحوم جن سے ہم سب واقف ہے فخر گجرات شیخ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ وہ موجود تھے. اور اس میں خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. حضرت نے اس مجلس کے اندر ایک شعر حضرات شیخین کی نظر کیا تھا، تو میں آج استاد محترم کی نظر وہ شعر کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ شعر پڑھا تھا، جب میں شعر ختم کروں تو میں بھی اور آپ بھی اس پہ آمین کہہ دیں کہ دور میں ساغر رہے، دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، ہم میں کشوں کے سروں پہ پیرے میں خانہ رہے. آمین. جزاکم اللہ. حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نے بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی اور بڑی مفید باتیں فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا داعیہ نصیب فرمائے. امام خان محراب خان پٹھان ان کی طرف سے یہ مسجد میں یہاں جو اللہ محمد کی تختی لگی ہے وہ ان کی طرف سے تھی. اللہ تعالی جزائے خیر دے. اور اخیر میں ہم یہ مسجد کے اطراف میں جتنے بھی مکانات آباد ہے یہاں کے باشندوں سے یا گاؤں کے جتنے بھی افراد ہیں ان سے بڑے ادب سے معذرت
اور معافی کے خواستگار ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے اندر سامان کے لانے لے جانے میں، گاڑیوں کی آمد و رفت میں ہمارے کانٹریکٹر، ہمارے لیبر، ہمارے مزدور، ہمارے مسجد کے مصلی یا ٹرسٹی حضرات یا مجھ سے کسی بھی طرح کی ادنا سی بھی تکلیف پہنچی ہو یا اذیت پہنچی ہو تو سچے دل سے معافی کے خواستگار ہیں۔ جو بڑے ہیں وہ مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کر، چھوٹے ہیں بڑا بھائی سمجھ کر دامن عفو میں جگا دے، اور ہمارے جتنے بھی کارکنان تھے، کام کرنے والے، سب کی طرف سے آپ لوگوں کو جو بھی تکلیف ہو تو دل کی گہرائیوں سے معافی دے، معاف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آج کے اجلاس کو بے حد قبول فرمائے۔ اخیر میں شیخ محترم امیر شریعت حضرت اقدس قاری رشید احمد اجمیری دامت برکاتہم العالیہ سے بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائے، اپنے قیمتی پند و نصائح سے سامعین کو مستفیض فرمائیں، اور اخیر میں انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا، اور خطاب اور دعاؤں کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، نماز سے فراغت کے بعد پھر کھانے کا انتظام ہوگا۔ اطمینان سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ عمل کا جذبہ لے کر یہاں سے جائیں گے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور خدا کی حمد کرتا ہوں اور درود مصطفیٰ پڑھ کر مبارکباد دیتا ہوں۔ معزز علماء، حاضرین مجلس،
تشریف لائے ہوئے مہمانان، اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر یا اسلام کا خیمہ استادہ ہے پانچ ستونوں پر، پانچ لکڑیوں پر۔ بیچ کی لکڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس بیچ والی لکڑی کے ذریعے سے ٹینٹ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ ٹینٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی تنابیں کسی جائے گی۔ وہ چار رسیاں اور چار تنابیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے جو 6 نمبر رکھیں ان میں پہلا نمبر ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دین میں داخلے کا دروازہ ہے۔ اور دین کی اساس، بنیاد ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی اسلام و ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ اور اگر ایمان نہ ہو اور آدمی وہ چاروں اعمال کرے تو عند اللہ قبول نہیں۔ اعمال کے عند اللہ قبولیت کی پہلی شرط ایمان ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا، پھر اعمال کا تذکرہ کیے۔ شریعت مطہرہ میں ایمان کے بعد جتنے اعمال بیان کیے گئے ہیں ان تمام اعمال میں اعظم العبادات نماز ہے۔ اور کلمہ طیبہ کی مثال دی، کلمے میں پورا دین آیا ہے۔ جیسے کسی عقل مند کو آپ کھجور کی گٹلی دکھائیں اور پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے گا اس میں کھجور کا درخت ہے۔ جیسے کھجور کی گٹلی میں کھجور کا پورا درخت سمایا ہوا ہے، اس طرح لا الہ الا اللہ کے اقرار میں پورے دین کا اقرار سمایا ہوا۔ کلمے کے بعد حضرت نے نماز کیوں رکھی؟
فرمایا کہ کلمہ تھیوری ہے، نماز پریکٹیکل ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جو 5 وقتہ نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرے اس کے پکا ایمان والے ہونے کی شہادت دے دو۔ نماز عظیم عبادت ہے، معمولی عبادت نہیں۔ نماز انسان کو زندگی ڈسپلین کے ساتھ جینے کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز زندگی کو بنانے والی عبادت ہے۔ دیکھیے، یہ مائک جو ہے ایمپلیفائر کے ذریعے سے کنٹرول میں ہے، پنکھا ریگولیٹر کے ذریعے سے کنٹرول میں ہے، ایمپلیفائر یہ کنٹرولر ہے مائک کا، پنکھا کنٹرولر ہے، ریگولیٹر کنٹرولر ہے پنکھے کا۔ اسی طریقے سے نماز کنٹرولر ہے زندگی۔ نماز کے بننے پر زندگی کا بننا موقوف اور نماز کے بگڑنے پر زندگی کا بگڑنا ہے۔ کسی کی زندگی دینی دنیاوی اعتبار سے کتنی کامیاب ہے، اس کو معلوم کرنا ہو تو نماز دیکھو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے گورنروں سے کہ میں آ کر تمہارا حساب کتاب نہیں دیکھوں، میں آ کر تمہاری نماز دیکھوں گا۔ نماز یہ اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑنے کا بہترین سرمایہ ہے۔ جتنی عبادتیں ملی زمین پر ملی، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے سرکار کو 7 آسمان پر بلا کر عطا فرمائی۔ نماز کے بغیر مسلمان کی زندگی اسلامی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے تعلیمات اسلامیہ میں سب سے پہلے نمبر پر بچہ بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرنے کے لیے فرمایا، کیونکہ نماز اہم ہے۔ 7 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں، لیکن 7 سال سے مشق کرے گا، پریکٹس کرے گا، اور جب بالغ ہوگا اور اس کا عمل نامہ لکھنا شروع کیا جائے گا تو اس وقت اس کی نماز میں کمی نہیں رہی۔ اور حق تعالی شانہ کے جو حقوق ہیں، جس کا سوال قیامت کے دن کیا جانا ہے، ان میں سب سے پہلے نماز ہے۔ معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ خوشیوں کا موقع ہو تب بھی نماز دی گئی ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے تو نماز دی،
اور انتہائی غم کا دن ہے تو پھر نماز دی. اگر جنازہ آ گیا ہے، غم کا دن ہے، باپ کا انتقال، بیٹے کا انتقال، ماں کا انتقال، صلاۃ جنازہ. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ آسمان اور زمین میں آنے والے حالات میں بھی نماز دی. مسلمانوں کے مسائل کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے. ہمارے مسائل میسائل سے حل نہیں ہوں. ہمارے مسائل مسلوں سے حل ہوتے ہیں. جہاں حالات آئے مصلی بچھایا، جہاں حالات آئے مسجد کی طرف ہے. نماز کی اس قدر عظیم اہمیت کے مد نظر ہر نبی کو نماز ملی، لیکن موسٹ کمپلیٹ نماز جس میں تمام انبیاء کرام کی نماز اور فرشتوں کی نماز اور جمادات اور نباتات جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی نمازوں کو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا کمپلیٹ نماز کی شکل. اس لیے مکہ مکرمہ میں مارے کھا کھا کے بھی صحابہ کرام نے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی. اور جب موقع ملا کہ باجماعت اجتماعیت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، جیسے ہی سرکار قبا پہنچے تو مسجد تعمیر فرمائی. اس مسجد میں سرکار نے 10 دن امامت فرمائی. تو دنیا اسلام کی پہلی مسجد قبا میں تعمیر ہوئی، جو انتہائی کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے. میری اہل نڑوس سے یہ درخواست کہ بیت اللہ کی ایک بیٹی تو لے آئے. اب بیٹی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جب کسی کی بیٹی لاتے ہیں نا، بڑا ناز نخرے اس کے برداشت کرنے پڑتے. اب جب اس کو لے آئے ہیں تو سب سے پہلا اور بڑا کام یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے، تو آپ کی خوشی برقرار ہے اور آپ نے گویا خوشی کا حق ادا کرنا. مسجد بن گئی اللہ کے فضل سے. اب ضرورت ہے کہ نماز بن جائے. اللہ کا گھر بن گیا، اب زندگی میں نمازیں آ جائے. اور مسجد کی اذانوں کا اثر محلے کے گھروں میں یہ ہو کہ لوگ اذانوں پر مسجد کو آباد کریں اور ماں بہنیں گھروں میں نمازیں ادا کریں. آج جبکہ اللہ کا گھر مکمل ہوا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بات قرآن کریم کی روشنی میں حضرت قاری صاحب نے ابھی پڑھ کے سنائی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا.
حضرت جبریل نے نقشہ بنایا، ذبیح اللہ مددگار بنے، خلیل اللہ معمار بنے، حکم اللہ کا رہا، اور مکان کمپلیٹ ہوا تو دعا کر رہے ہیں تقبل منا اے اللہ، یہ محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو سب کو مل کر یہ دعا کرنا ہے کہ کسی نے پیسہ لگایا، کسی نے صلاحیتیں لگائی، کسی نے کمالات لگائے، کسی نے جان لگائی، کسی نے مال لگایا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بارگاہ ربانی میں یہ گھر اللہ کا قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور قبول فرما کر اللہ تعالیٰ رضا کا اظہار فرما دے کہ میں راضی ہوں۔ کیونکہ قرآن کریم میں دو چیزوں کو بڑا کہا ہے۔ نمبر 1، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ راضی ہو جائے یہ بڑی بات۔ دوسرا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ ذکر اللہ سے مراد نماز ہے، نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ذکر ہی ذکر ہے۔ قباء میں مسجد بنی، مومن جہاں کہیں جائے، میرے والد صاحب فرماتے مسلمان کہیں بھی سوسائٹی قائم کرے اس کے 3 فرائض۔ نمبر 1، سب سے پہلے بھائی میں نماز باجماعت کہاں پڑھوں گا؟ مسجد بنا۔ نمبر 2، مسجد میں نمازی درکار ہیں، ہماری نسلوں میں یہ سلسلہ ہے، مسجد بنی ہے 100 سال چلے گی تو آئندہ ہم چلے جائیں گے، نسلیں باقی رہیں گی، ان کو نماز سکھانا ہے تو مدرسہ درکار، مکتب درکار ہے۔ مکتب فیکٹری ہے اور مسجد شو روم ہے۔ فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے، شو روم کے اندر آتا ہے۔ کسی نے بہترین بنگلہ بنایا لیکن بنگلہ خالی ہے، فرنیچر نہیں ہے۔ تو فرنیچر کے بغیر بنگلہ جو ہے خالی خالی معلوم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مسجد کا فرنیچر نماز پڑھنے والے، ان کے ذریعے سے مسجد خوبصورت بنے گی، خوبصورت لگے گی۔ ورنہ اقبال کہتے ہیں میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا محل اور بنا۔ اسلام آباد میں ایک جگہ خالی پڑی، گورنمنٹ نے کہا کہ اگر رات میں یہاں کچھ تعمیر نہیں ہوا تو صبح جو ہے گورنمنٹ یہ جگہ ایکوائر کرے۔ تو گاؤں کے جوان، بوڑھے، عورتیں سب لگ گئی اور انہوں نے رات کے اندر مسجد تعمیر کرنا شروع کیا، صبح میں باجماعت نماز اس میں پڑھی۔ اقبال نے ایک شعر داغ دیا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس مسجد کا نام انہوں نے رکھا تھا مسجد شب بھر۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، یہ شب بھر ایک رات کے اندر۔
اب سرکار مدینے تشریف لائے، اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا. تفصیل بہت زیادہ ہے، اس کا وقت نہیں. 6 مہینے کا عرصہ لگا اور مسجد نبوی شریف تیار ہوئی. 6 مہینے کا عرصہ لگا. 3 مساجد کی عظمت بہت ہے. ایک مسجد حرام بنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمائی، بیت اللہ. نمبر 2 مسجد اقصی. شارحین بخاری فرماتے ہیں مسجد اقصی مسجد بیت الحرام کے بعد 40 سال کے بعد وجود میں آئی اور حضرت ابراہیم نے اس کی بنیاد رکھی. تعمیر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی. تیسری مسجد مسجد نبوی شریف. اب یہ تینوں مساجد کے ثواب الگ الگ ہیں اور عظیم ہیں. اگر کسی نے مسجد کی نیت سے سفر کیا ہے تو 3 مسجدوں کی طرف سفر کرے. اسفار ویسے جائز ہیں جیسے ابھی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب آئے تشریف لائے، مسجد بھی ان کی نیت میں تھی، ویسے اسفار جائز. لیکن کوئی ارادہ کرے کہ میں مسجد میں نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے 3 مسجدیں ہیں، بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. اب ان کی عظمت کی وجوہات ہیں. کبھی نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے مسجد کی اور مسجد کے بنانے والوں کی وجہ سے مسجد کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اب مسجد حرام حضرت ابراہیم اسماعیل نے مل کر بنائی اور دنیا کا کوئی نبی نہیں ہے جس نے اس میں نماز نہ پڑھی ہو. تو نماز پڑھنے والوں کی عظمت کی وجہ سے اس مسجد کی عظمت بڑھی. مسجد نبوی شریف میں سرکار نے 10 سال امامت فرمائی، اس لیے اس کی عظمت بڑھ گئی. اس میں صحابہ کرام نے نماز پڑھی، عظمت بڑھ گئی. دیکھو بھائی، گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے لیکن مسجد میں کوئی اللہ والے ہوں گے جن کی نمازیں اللہ تعالی رائے گان نہیں فرماتے، قبول کرتے ہیں، اور ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں کہ قابل قبول ہوں. لیکن اللہ تعالی کا دستور ہے کہ ہم لوگ تو ہیں کنکر اور جن کی نمازیں قبول ہیں وہ لوگ ہیں گیہوں. جب اللہ تولنے پر آتے ہیں تو کنکر جو ہیں وہ بھی گیہوں کے وزن میں تلتے ہیں. تو ہماری نمازیں تو قابل نہیں کہ قبول ہوتی، لیکن قبول کی جانے والی جن کی نمازیں ان کے ماتحت ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. مسجد مرکز اتحاد و توحید ہے. یہاں سے انوار ہمارے گھروں میں پھیلتے ہیں. اس لیے مسجدوں کو آباد رکھنا ضروری ہے، ورنہ حدیث شریف میں فرمایا کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدیں شاندار ہوں گی لیکن نمازیوں کے اعتبار سے برباد ہوں گی. جب پیٹ بڑا ہوتا ہے تو آدمی کو کھانا بھی زیادہ پڑتا ہے.
بالکل اسی طریقے سے جب مسجد بڑی بنائی تو ہر محلے والے کو یہ فکر کرنی ہے کہ مسجد کا پیٹ بھر جائے، ورنہ پیٹ خالی رکھا تو اللہ کے یہاں شکایت کرے گی کہ مجھے بنایا اور آباد تو کیا نہیں۔ آج نڑوت کی مسجد بھی آسمان کے فرشتے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ستارے کی طرح چمک رہی۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس کا شان نزول بیان کر کے بات ختم کر دیتا۔ جو کہنا تھا وہ ان بزرگوں نے کہہ دیا، میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں۔ اب میں ہوں طالب علم، تو طالب علمانہ بات کرتا ہوں، علامہ تو ہوں نہیں میں کہ لمبی لمبی تقریر کر سکوں، وہ سب ان کے حوالے کیا ہے میں نے۔ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد دور صدیق آیا۔ دور صدیق میں علماء جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے کام رہے ہیں، ارتداد کا دفعیہ، مانعین زکوٰۃ سے مقابلہ، آنے والے ہنگامی حالات میں اسلامی حکومت کو اسٹیبلائز کرنا، یہ رہا۔ اس لیے ان کو مسجد کی توسیع کا ٹائم نہیں۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، جو کام اللہ تعالیٰ کو لینا تھا وہ ان سے لے لیے۔ اس کے بعد دور آیا دور فاروقی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی کثرت، 500 بڑے بڑے شہر فتح ہوئے اور ان کے خزانے مدینے آنے لگے۔ خزانہ رکھنے کی بھی جگہ نہیں، اتنا خزانہ، بادشاہوں کے خزانے ٹوٹ ٹوٹ کر مدینے میں آ رہے۔ لوگ جھوک در جھوک جو ہے اسلام قبول کر رہے تھے۔ فتوحات کے زمانے میں اسلام کا پرچم بلند، مدینے آ کے لوگ قیام پذیر ہو رہے۔ اب مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ مسجد کی توسیع کا کام کیا۔ اور کیا فرمایا کہ میں کیسی مسجد بناؤں گا، اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیں جو حضرات مسجدیں بناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایسی مسجد بناؤں گا جو لوگوں کو گرمی میں گرمی سے بچائے، سردی میں سردی سے بچائے، بارش میں بارش سے بچائے۔ ایسی وسیع مسجد بناؤں گا۔ تو مسجد میں ان 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ نمازی آرام سے نماز پڑھ سکے، اللہ سے ان کا تعلق اچھی طرح جڑ جائے۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی راندیر تشریف لائے، مسجد دیکھی حیران ہو گئے۔ یہ جو بڑے بڑے شینڈلز لگے ہیں، یہ تو وہاں 10-10 لاکھ کا ایک ایک شینڈل لگا ہو، اور قالین بھی شاندار، یہاں بھی ماشاءاللہ قالین شاندار ہے۔ تو حضرت نے کہا یہ کیا اسراف ہے، اتنا خرچ، اتنا فضول خرچ کیا۔ بیان کے بعد حضرت کو گھر لے گئے تو ان کے گھر بھی اتنے ہی شاندار، وہاں بھی شاندار قالین، چاروں طرف قندیلیں لگی ہوئی ہیں، روشنیاں ہیں، شاندار مکانات ہیں۔ فرمایا نہیں تم نے صحیح کام کیا، جب تمہارا گھر شاندار ہے تو اللہ کا گھر بھی شاندار ہونا چاہیے۔ چلو بھائی، یو پی میں تو میں نے اللہ کے گھر دیکھے، لیکن راندیر آ کے اللہ کے بنگلے دیکھے۔ راندیر میں تو اللہ کے بنگلے ہیں۔
تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت شاندار بن گیا. اب یہ شاندار مسجد کو جاندار بنانا آپ کا کام ہے. نمازیں ہوں گی، تہجد ہوگی، اشراق ہوگی، چاش ہوگی. مسجد والے 8 اعمال انشاءاللہ مسجد میں انجام دیے جائیں گے تو یہ مسجد آفت میں کامیاب ہو گئی. پھر دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے بہت مال دیا تھا. جیسے ابھی مولوی آصف صاحب نے کہا کہ ہمارے شعیب بھائی اور معاذ بھائی، ان دونوں حضرات نے کہا کسی کی کوئی رقم نہیں لینا ہے، ہم اپنے مال حلال سے اللہ کا گھر بنائیں. پھر بھی لوگوں نے اپنے شوق سے دیا، انہوں نے منظور بھی کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مسجد بہت بوسیدہ ہو گئی، اس کو نئی بنانے کی ضرورت. چنانچہ مسجد نبوی کو شہید کیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیاں امپورٹ کی. ساکھ کی لکڑیاں امپورٹ کی، وہاں نہیں ہوتی تھی مدینے میں. مدینے میں الگ قسم کی لکڑیاں ہوتی تھی، غابہ سے لائی جاتی. اور پتھر ماربل منگوائے، بہترین پتھر امپورٹ کیے. مسجد جو ہے بہترین بن گئی. تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دیا، بھئی یہ تو کسرا کا محل بنا دیا تم، یہ تو قیصر کا کوئی پیلیس بنایا آپ نے کہ اللہ کا گھر بنایا. ایسی سب اندر محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خرچ میں نے بیت المال سے نہیں کیا، اپنے پیسے سے کیا. نمبر 2، ذرا حدیث سنو. جیسے قرآن کا شان نزول ہوتا ہے نا، اس طرح حدیث کا بھی شان نزول ہوتا ہے. اب یہ حدیث شریف جو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہے بخاری شریف میں، اس کے الفاظ تھوڑے مختلف پڑھے میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی. مسجد کے معنی سجدے کی جگہ. جس میں لفظ للہ بڑا اہم امپورٹنٹ لفظ، ویری امپورٹنٹ، بلکہ کہنا چاہیے موسٹ امپورٹنٹ. من بنا مسجدن للہ، جس نے سجدے کی جگہ اور مسجد بنائی اللہ کے لیے، بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ، تو جیسا اس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق جنت میں اس کو بہترین محل عطا فرمائے. آپ سمجھے نہیں بات. ہم نے ہماری حیثیت کے مطابق اینٹ، ریتی، پتھر، کپچی، سیمنٹ، پتھر لگا کر ہم نے مسجد بنائی، ہماری جو حیثیت تھی. لیکن اللہ کا خزانہ بہت وسیع ہے. وہ وہاں کے مٹیریل سے بننے والی مسجد پیلیس ہوگا. ہم نے یہاں کے مٹیریل سے مسجد بنائی، اللہ جنت کے مٹیریل سے. اور اللہ کا خزانہ بہت دیکھا کہ اس نے دل کھول کر لگایا تو اللہ دیں گے بھی جو محل وہ شاندار ہو. تو اچھی مسجد بنانا، حسین مسجد بنانا، خوبصورت مسجد بنانا تاکہ اس میں دل لگے، اس لیے کہ ہم اس میں عبادت کریں.
اب یہاں دعوت کی لائن کی محنت کرو، یہ محنت کرو کہ یہ مسجد فل ہو جائے، چھوٹی پڑ جائے، اور یہ حضرات دوسرا منزل اوپر چڑھانے کی فکر کریں. یہ علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری، ایک ذمہ داری آپ نے پوری کر دی کہ مسجد کو بنانا تھا، وہ بنایا الحمدللہ. آپ نے اپنی صلاحیتیں لگائی، جوانوں نے لگائی، جیسے کہ حضرت مولانا نے فرمایا. ان حضرات نے اپنا مال لگایا، آج قربانی دے کر یہاں تک اس گھر کو بنا ہوا دیکھنے کے لیے تشریف لائے، دوگانہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے. اور ہم سب بھی یہاں نئی مسجد میں اللہ کے گھر میں کہ اللہ کے یہاں فوٹو نکالی جائے گی تو پتا چلے گا کہ بھئی کون کون آیا تھا. میرا نیا گھر بڑا تھا تو نماز پڑھنے کون کون آیا تھا. آپ تمام حضرات اس سلسلے میں تشریف لائے. میں بانی مسجد جو ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جن حضرات نے جس لائن سے جیسی جیسی محنت قربانیاں دی ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جنہوں نے مال لگایا، جان لگائی، صلاحیتیں لگائی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جو ذریعہ بنے، جیسے مولانا عبدالسلام صاحب، مولانا آصف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ محنت کی، قربانیاں دی اللہ کا گھر کھڑا کرنے میں. آج تک دنیا میں کوئی ایسا گھر، ابھی میرا بمبئی جانا ہوا تھا، وہاں ایک مسجد بنی، 12 کروڑ کی مسجد 2 سال میں بنائی. اور مسجد کو اوپن کیا جس دن، اس دن عورتوں نے بھی چونکہ پیسے لگائے تھے تو عورتوں کو نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا. تو عورتیں آئیں، انہوں نے نماز پڑھی، دعا کی، اور جاتے جاتے 8 لاکھ روپیہ کیش جو ہے دے کے گئی. دوسری مرتبہ پھر بلائے ان کو تو 5 لاکھ روپیہ کیش دیا. 30 تولہ سونا فوری طور پر دیا، زیورات سب نکال کے رکھ دیے، اور 30 تولہ سے زیادہ چاندی دی، اور اللہ کا گھر آباد ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس گھر کو بھی آباد فرمائے اور اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، اور ان حضرات کو مزید اموال سے اور برکات سے نوازے اللہ، تاکہ اور بھی اللہ کے گھر بننے کی ضرورت ہے جگہ جگہ. اللہ تعالیٰ وہاں اپنے گھر قائم فرمائے اور لوگوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک پکا نمازی بنائے، 100% نماز پڑھنے والا بنائے. ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے. انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی طالب علمانہ معروضات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك دوام العافيه تمام العافيه. اللهم انا نسالك الشكر على العافيه. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره.
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ اس مسجد کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. جن حضرات نے اپنی گاڑے کی کمائی لگا کر اسے بنایا، پائی پیسہ جو بھی لگایا، اللہ اس کو قبول فرما لے. اللہ مزید برکتوں سے مالا مال فرما لے. اے اللہ اس پر جو آخرت میں تو نے وعدے فرمائے ہیں وہ بھی عنایت فرما، عطا فرما. اے اللہ علاقے کے لیے اس سرمایے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اہل بستی کو 5 وقتہ نمازوں میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. گھروں میں نمازوں کو جاری فرما. اے اللہ یہ مسجد شاندار بنی، اب اسے جاندار بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ مسجد بن گئی، اب ہمیں نماز بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نماز پڑھنے والا، نماز کی دعوت دینے والا بنا. اے اللہ ہمیں دیندار بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. دانے درمے سکونے قدمے جس طرح سے جس نے جیسا تعاون فرمایا، اللہ تمام کو قبول فرما اور اس کے بہترین بدلے دنیا اور آخرت میں عطا فرما. حاضرین کا تشریف لانا قبول فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہلو. انشاءاللہ 8:50 پر نماز ہوگی اور نماز کے بعد مہمان حضرات کھانا کھا کر تشریف لے جائیں. جو نڑود گاؤں کے ہمارے باشندے ہیں باہر سے آنے والے مہمانوں کا اکرام کرے، پہلے ان کو کھانا کھلائے اور اس کے بعد خود گاؤں والے کھائیں گے انشاءاللہ. اذان دی جائے، انشاءاللہ نمازوں کی تیاری.